پروگرام نیوز واچ میں آپ کو ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیسے ٹھیک ہوں جب بھارت اپنی ہٹ دھرمی نہ چھوڑے۔ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ خان صاحب، یہ جو کیل سیکٹر میں گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ آئی پی ایل میں جو بھارتی تعصب سامنے آیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کان سے بہہ رہے ہیں بھارتی آرمی چیف، ان کی دھمکیاں بھی جاری رہیں۔ اب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے تعلقات بہتر ہوں گے جب بھارت کا رویہ یہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی پی ایل کا مسئلہ ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کھلاڑیوں کو بالکل پہلے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت غلط فیصلہ تھا کہ ہمارے کھلاڑیوں نے خود کو آکشن کے لیے ایسے ماحول میں پیش کیا۔ تو ہمیں اپنی عزت کا خود خیال ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ جہاں تک یہ جو لائن آف کنٹرول کے واقعے کا تعلق ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ گاہے بگاہے اس قسم کے واقعات لائن آف کنٹرول کے علاوہ ہماری جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس پر بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا تدارک بھی دونوں ملکوں کے پاس ہے۔ فوری طور پر جو لوکل کمانڈرز ہوتے ہیں وہ مل کر مسئلے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت یہ جو مسئلہ ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے، اس کی ٹائمنگ بہت وہ ہے، اس سے کئی سوال ذہن میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے بارڈرز جو ہیں، مشرقی بارڈرز، ان پر خطرہ بدستور قائم رہتا ہے، اور یہ کہنا امریکہ کا یا اور کسی جانب سے کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے کوئی خدشات نہیں ہیں، تو یہ اس قسم کے واقعات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ تاثر بالکل غلط اور بے معنی ہے۔ اور یہ جو ہماری مشرقی بارڈرز ہیں اس پہ ہماری بہت ذمہ داریاں ہیں، اور فوج کو ظاہر ہے کہ اس فرنٹ کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہوگا۔ دوسری یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کا، اور رابرٹ گیٹس آج کل دہلی کے دورے پر ہیں، تو ان کا موجودگی سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حالیہ جو بیان تھا جنرل دیپک کپور کا، اور یہ اس قسم کا واقعہ کر کے ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیے یہ اس قسم کے واقعات سے کوئی پاکستان کو خطرہ نہیں ہے، یہ ہے کوئی معمول کا حصہ ہے، ایک طرح سے اور طریقے سے میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت لازمی ہے کہ فارن آفس کو بھی کہ اس قسم کے واقعات کا فوری طور پر نوٹس لے کے اور بتایا جائے کہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہیں ٹالریٹ کیے جائیں گے۔ خان صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک طرف تو بھارت کا دورہ کر رہے ہیں رابرٹ گیٹس، اور دوسری طرف کا اس طرح سے واقعات ہو جانا، یہ ایک طرح سے پاکستان پر بھی دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بھارتی حکام جس فرسٹریشن کا شکار ہیں، خصوصی طور پر ممبئی اٹیکس کے بعد پاکستان نے تو کوآپریٹ کیا، لیکن وہ مستقل حافظ سعید اور دیگر معاملات کو اچھالتے رہے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی حکام اس وقت مکمل فرسٹریشن کا شکار ہیں اور وہ ایک طرح سے پاکستان پہ دباؤ رکھنا چاہتے ہیں خطے میں؟ بالکل، یہ تو خیر اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ممبئی کا واقعہ ہی نہیں، اس سے پہلے 2-3 سالوں سے مختلف قسم کے واقعات ہوتے رہے، اور ان کو لے کر انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کو دباؤ میں رکھا۔ جو 2004 سے ہمارا ڈائیلاگ شروع ہوا تو اس کے بعد مسلسل پاکستان دباؤ میں رہا ہے، اور اسی وجہ سے جب مشرف کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بند کمرے میں ایک مسائل حل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، جو کہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا۔ تو اب اسی سلسلے کو جاری رکھا گیا انڈیا کی جانب سے، اور اس وقت ہم ویسے بھی الجھے ہوئے ہیں، مغربی اپنی سرحدوں پر الجھے ہوئے ہیں، ٹرائبل ایریاز میں فوج اس وقت ایک بڑی یعنی اہم ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ تو اس وقت یہ موقع سے فائدہ اٹھا کے انڈیا برابر ہمیں اور پریشر میں لا کر اتنا کمزور رکھنا چاہتا ہے کہ کبھی ڈائیلاگ شروع ہو بھی تو اس ڈائیلاگ کانفرنس ٹیبل پر ہم جو ہوتی ہے ایکوالٹی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس سے محروم ہو کر بات کریں۔ تو اس وجہ سے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بجائے ایک ڈائیلاگ برائے ڈائیلاگ کے لیے جھولی پھیلا کر انڈیا کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں، ابھی ماحول کو بہتر ہونے دیں، جب کبھی ہو جائے گا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہم اندرونی طور پر خود کو
استحکام لائیں، مضبوط کریں، اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہوں، تو پھر ہم میرے خیال میں برابری کی سطح پر بیٹھ کر انڈیا سے بات چیت بھی کر سکیں گے، اپنے جو بڑے مسائل ہیں اور ان پہ کوئی کسی حل کی تلاش کر سکتے ہیں۔ خان صاحب، یہ بیک چینل ڈپلومیسی بھی چلتی رہی ہے ساتھ ساتھ میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم نے کچھ کمایا ہے یا ہم نے گنوایا ہی ہے؟ بہت کچھ گنوا دیا۔ یہ جو بیک چینل، دیکھیے بیک چینل ڈپلومیسی پہلے بھی ہوئی ہے، مگر وہ ہمیشہ مفادات کو سامنے رکھ کر اپنے جو اصولی موقف کو کبھی بھی اس کو بھیٹ کسی کی نہیں چڑھایا۔ لیکن یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی گزشتہ 2006، 7، 8 میں چلائی گئی تھی، تو اس میں تو سارا جو ہمارا اصولی موقف تھا کشمیر کے بارے میں، جو ہماری ایک تاریخی پوزیشن تھی اور جو ہماری اصولی پوزیشن تھی، اس کو ٹوٹلی یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر ہم نے بالکل اسکوانڈر کر دیا، سرنڈر کر دیا۔ تو اب انڈیا کو تو کانفرنس ٹیبل پہ جب ہم دوبارہ جائیں گے تو بہت ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم اپنی اصلی جو اوریجنل پوزیشن ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں، کیونکہ وہ تو شرف صاحب نے یک طرفہ طور پر اتنی فلیکسیبلٹی دکھا دی کہ اپنے جو ایک نیگوشیٹنگ سٹانس ہوتا ہے، پوزیشن ہوتی ہے، وہ سب کچھ گنوا دیا، بہت کچھ گنوا دیا ہم نے۔ بہت بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر بھارت کے ساتھ ہمیں تعلقات رکھنا ہے اور بھارت اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو پھر برابری کی بنیاد پر بھارت کو پاکستان کے ساتھ بات کرنی ہوگی، اور خواہ پاکستانی حکومت کو جھولی نہیں پھیلانا ہوگا مذاکرات کے لیے۔ جب بھارت اس بات پہ آئے کہ وہ پاکستان کو برابری کی سطح پر ٹریٹ کرے، برابری کی سطح پر پاکستان سے بات کرنا چاہے، تو پاکستان اس سے بات کرے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔